ہائیجین اور ہجامہ کا بہت گہرا تعلق ہے، اور اگر جو ہے وہ ہجامہ صفائی کے ساتھ نہ کیا جائے تو بہت زیادہ امکانات ہیں کہ ہجامہ جو ہے نا وہ آپ کا بیماریاں پھیلانے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ تو کیا کیا خیال رکھنا چاہیے، کن کن چیزوں کا جو ہے وہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے جو ہاسپٹل ہے یا کلینک ہے اس کے اندر ایسا ماحول رہے کہ جو کسی بیماری کے پھیلانے کا سبب نہ بنے۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جراثیم جو ہیں موجود ان کی سورسز کیا ہیں، کہاں کہاں جو ہے وہ جراثیم موجود ہوتے ہیں۔ تو جراثیم پورے انوائرمنٹ میں ہی ہوتے ہیں، ہوا میں بھی ہوتے ہیں، فرش پہ بھی ہوتے ہیں، دیواروں پہ بھی ہوتے ہیں، کھڑکیوں میں، دروازوں میں، ہر جگہ ہی جراثیم موجود ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان سب چیزوں کی آپ کو جو ہے وہ صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے، روزانہ کی بنیادوں پہ کرنا چاہیے، اور اس میں ہر چیز شامل ہو، فرنیچر بھی شامل ہو، آپ کا چھتیں اور دیواریں اور ہوا بھی اگر شامل ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ ہاسپٹلز میں ہوتا ہے ایسا، کئی جگہوں پہ فلٹر جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں، اور ایئر فلٹرز ہوتے ہیں جو کہ ہوا کو پیوریفائی کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے جو آپریشن تھیٹرز ہیں وہاں تو کوشش یہی ہوتی ہے ان کی کہ پورا انوائرمنٹ جو ہے وہ اسٹیرلائزڈ ہو، یعنی اس کے اندر جراثیم زیرو ہوں، اور اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ ابھی ایک ہماری نالج میں آیا تھا کہ اس طرح کا ایک بنایا ہے انہوں نے یہیں پہ شیخ زاید ہاسپٹل میں جو اسلام آباد میں ہے، کہ اس میں آپریشن تھیٹر وہ جو ٹیبل ہے، آپریشن ٹیبل، اس کے ارد گرد ایک اس طرح کا ایک نظر نہ آنے والا ایک وہ بن جاتا ہے، بیریئر بن جاتا ہے۔ اب وہ کس چیز کا بنتا ہے مجھے ذہن میں نہیں رہا، کہ وہ کچھ ویوز ہیں یا ریز ہیں کہ اس کے اندر کوئی جراثیم انٹر نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی انٹر ہو جائے تو وہ اس کو کوئی یو وی لائٹ وغیرہ آن کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں، یعنی وہ نظر بھی آ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جراثیم موجود ہیں کہ نہیں، اور وہ اندر داخل ہو ہی نہیں سکتا پہلی بات۔ تو اس طرح سے بہت زیادہ یعنی اب چیزوں کا اس میں خیال رکھا جا رہا ہے کہ جراثیم جو ہے وہ آپ کی ہر جگہ پہ کہیں سے بھی جو ہے وہ منتقل نہ ہو سکے۔ پھر اس کے بعد دوسری جو سورس ہے وہ ہے وہ لوگ جو اس ادارے کے اندر موجود ہیں، جو وہاں پہ آ رہے ہیں، دونوں طرح کے لوگ، یعنی مریض جو آ رہے ہیں اور جو علاج کرنے والے وہاں پر موجود ہیں، تو اور جو ان کے تیماردار ہیں، ان کے اٹینڈنٹس ہیں جو ان کے ساتھ آ رہے ہیں، تو یہ لوگ بھی جو ہیں یہ بھی جراثیم کے ذرائع میں سے کوئی ذریعہ ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کو ٹی بی ہو سکتا ہے کسی کو کوئی وائرل انفیکشن ہوا ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ کوئی اور ایشو ہو، جیسے مثال کے طور پہ کسی کو ہیپیٹائٹس ہو، یا خدا نخواستہ HIV ہو، کوئی ایسی ڈیزیز ہو۔ اب وہ ان تینوں میں سے نا کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ اب اس میں خیال کیا رکھنا چاہیے، کیسے رکھیں گے خیال، کہ جو لوگ موجود ہیں ان کے مثال کے طور پہ جو سٹاف ہے آپ کے کلینک کا یا ڈاکٹرز ہیں، تو ان کے ریگولر کچھ ٹیسٹ ہونے چاہیے جو ہر 6 مہینے پہ ہوں یا سال میں ہوں، جس طرح سے بھی آپ کے لیے پاسبل ہو۔ تو اس کے اندر ہیپیٹائٹس کے بھی ٹیسٹ ہونے چاہیے، اور HIV کے بھی ہونے چاہیے، اور CBC نارمل بھی ہوتے رہنا چاہیے، تاکہ کوئی بھی انفیکشن یا کوئی بھی اگر ایشو آئے تو اس کو فوری طور پہ اس کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکیں۔ ایسے شخص کو چھٹی پہ بھیج دیا جائے جس کو کوئی ایسا انفیکشن ہو جو کہ منتقل ہو سکتا ہو آگے مریضوں کو۔ اور اسی طرح سے جو مریض آ رہے ہیں تو مریضوں کا ظاہر سی بات ہے ان کے بھی ٹیسٹ آپ کے سامنے ہونے چاہیے، یا ان کی رپورٹس ہونی چاہیے، یا پھر ان کے کچھ ایسے ٹیسٹ کرا لینے چاہیے جس سے ہمیں کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو جائے۔ باقی یہ کہ جب ان کا پروسیجر کیا جائے تو وہ ایسے کیا جائے کہ جس میں اگر ان کو کوئی انفیکشن ہے بھی مثال کے طور پہ، تو وہ آپ کو منتقل نہ ہو اور وہ دوسرے مریضوں کو بھی منتقل نہ ہو۔ ایسے احتیاطی طریقے اختیار کرتے ہوئے ہجامہ کیا جائے کہ جس کے نتیجے میں مریض سے کسی اور کو کوئی انفیکشن منتقل نہ ہو۔ مریض تو آئیں گے، ظاہر ہے مریض تو ہر طرح کے آئیں گے، آپ ان کو روک نہیں سکتے کہ بھئی ہمارے یہاں داخلہ منع ہے ہیپیٹائٹس کے مریضوں کا یا ایڈس کے مریضوں کا، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ آپ کے پاس تو ہر طرح کے آئیں گے۔ آپ جس مریض کو بھی ڈیل کریں، آپ یہی سمجھ کے ڈیل کریں کہ اس کو ہیپیٹائٹس ہے، اور یا اس کو جو ہے نا خدا نخواستہ TB ہے، یعنی کہ جو سانس سے منتقل ہونے والی بیماریاں ہیں اس کے لیے آپ نے احتیاط کی ہوئی ہو، ماسک لگایا ہوا ہو، اور جو خون سے منتقل ہونے والی بیماریاں ہیں اس کے لیے بھی احتیاط کی ہو آپ نے، اور گلوز پہنے ہوئے ہوں۔ تو آپ کو احتیاط جو ہے نا وہ لازمی کرنی ہے۔ جو آپ اس میں بلڈ کو ڈسپوز کریں اس کے اندر بھی احتیاط کرنی ہے، کیونکہ ہمارا کام ہے بلڈ کا، تو یہ انتہائی خطرناک بھی ہے اس لحاظ سے کہ اگر اس میں احتیاط نہ کی جائے تو سب سے پہلے تو کرنے والا ہی جو ہے نا ایکسپوزڈ ہے ہر طرح کی بیماری کے لیے۔ تو اگر آپ نے اس میں احتیاطیں اختیار کی تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور نہیں کی تو پھر مسائل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اور کیا کیا چیزیں ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ہمارا جو سامان ہوتا ہے اس میں پمپ ہوتا ہے، کپ ہوتے ہیں، بلیڈ ہوتے ہیں، بلیڈ ہولڈرز ہوتے ہیں،
کڈنی ٹرے وغیرہ ہوتی ہے. اب اس میں کپ اور بلیڈ یہ دو چیزیں تو ہیں ڈسپوزیبل, یہ تو آپ ایک ہی دفعہ استعمال کرتے ہیں, اس کے بعد توڑ دیتے ہیں, اس کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. لیکن جو پمپ ہے وہ نہیں ڈسکارڈ ہوتا, اکثر نہیں ہوتا ڈسکارڈ. اور اسی طرح سے جو بلیڈ ہولڈر ہے وہ بھی ڈسکارڈ نہیں ہوتا. جو آپ کا کڈنی ٹرے وغیرہ رکھی ہوتی ہے وہ بھی ڈسکارڈ نہیں ہوتی. تو یہ جو چیزیں ڈسکارڈ نہیں ہوتی ہیں نا, ان کی پراپر اسٹیرلائزیشن کا انتظام ہونا چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ یہ جو بلیڈ ہولڈر ہے, اس کے لیے ہمارے پاس ہم نے انتظام کیا ہوا ہے کہ جو بلیڈ ہولڈر ہے ہمارا یہ جو ہوتا ہے نا اس طرح, تو یہ بلیڈ ہولڈر جو ہے اس کو ہم باقاعدہ اسٹیرلائز کرتے ہیں. ہر پیشنٹ کے لیے اسٹیرلائز ہوا استعمال ہوتا ہے. ہم اس کو پہلے کیمیکل سے اسٹیرلائز کرتے ہیں, اس کے بعد پھر اس کو آٹو کلیو میں اسٹیرلائز کرتے ہیں, اس کے بعد اس کو پیک کرتے ہیں, اور وہ پھر ایک پیشنٹ پہ کھلتا ہے اور ہر پیشنٹ کے لیے نیا ہی کھلتا ہے. تو وہ ہم نے پھر بہت سارے رکھے ہوئے ہیں اپنے پاس, تاکہ یہ ہم ایک ریگولر سائیکل میں چل رہے ہوتے ہیں کہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں, اور ایک دفعہ یوز ہونے کے بعد وہ چلے جاتے ہیں اسٹیرلائز ہونے کے لیے, پھر اسٹیرلائز ہو کے واپس آتے ہیں. یا کڈنی ٹرے وغیرہ ہے ان کی, یا پمپ کی, ان کی جو ہے وہ آپ کو صفائی کا اہتمام لازماً رکھنا چاہیے کہ ہر پیشنٹ سے پہلے اور بعد میں کم از کم اس کو الکوہل سواب سے تو کم از کم صاف کر ہی لیں لازمی. یہ جو پمپ ہے نا, خاص طور پہ اس کی بات کر رہا ہوں, اور یہ کڈنی ٹرے وغیرہ جس کے اندر بھی آپ کا کوئی سامان ٹچ ہوتا ہے, تو وہ چیزیں ہر پیشنٹ کے بعد صاف ہونی چاہیے. اگر نہیں صاف ہوں گی, مطلب وہ ویسے تو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہر پیشنٹ پہ نئی ٹرے آئے اور نیا پمپ آئے, لیکن یہاں پر یہ اکثر پاسبل نہیں ہو پاتا. میں نے دیکھا ہے باہر سعودی عرب میں, میں نے دیکھا ہے ایسا کہ وہ لوگ پمپ کو بھی ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. تو وہ ظاہر ہے وہ پیمنٹ جس حساب سے لے رہے ہوتے ہیں تقریباً, یعنی کہ سمجھ لیں ہمارے حساب سے 2000 روپے ایک کپ کے. اگر ہم اتنے لیں تو ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں, مگر یہاں تو مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ ہمیں کاسٹ بھی کم رکھنی ہے, کیونکہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, ہمیں ان کے لیے خرچہ بھی بچانا ہے, اور ہمیں اسی بجٹ میں رہتے ہوئے کام بھی کرنا ہے. تو آپ جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو بہرحال کریں. یعنی کہ اگر آپ ایسا کر سکتے ہوں کہ پمپ آپ پیشنٹ پہ نیا استعمال کر سکتے ہوں, بہت اچھی آئیڈیل ہو جائے گا. اور اگر نہیں ہو سکتا تو پھر یہ کہ پمپ کو آپ صاف ضرور کریں ہجامہ سے پہلے اور بعد میں, اور اس کو بھی اگر ہو سکے تو اسٹیرلائز کر لیں. یعنی کیمیکل سے پراپر اسٹیرلائز ہونا چاہیے اس کو بھی. اگر ہر پیشنٹ پہ نہ بھی ہو تو کم از کم 3-4 پیشنٹ کے بعد یا ایک دن کے پیشنٹس کے بعد جو ہے وہ اس کو ضرور کم از کم کیمیکل سے اسٹیرلائز ہونا چاہیے. تو یہ ایک اس کی بڑی سورس ہے جراثیم کی نا, اگر اس پہ بلڈ لگ جائے گا. اور باقی جو ویسٹ ہے آپ کا, جو بلڈ نکلا پیشنٹ کا, جو استعمال شدہ کپس ہیں, استعمال شدہ بلیڈ ہیں, تو وہ چیزیں جس کے اوپر خون لگا ہوا ہے, تو یہ بھی سورس ہے جراثیم کی. تو اس کو کیا کرنا چاہیے, اس کو صحیح سے ڈسکارڈ کرنا چاہیے, اور اس کو ہر پیشنٹ کے بعد آپ کو اس کچرے کو جو ہے وہ پیک کر دینا چاہیے. مطلب یہ نہیں ہو کہ آپ نے ڈسٹ بن رکھا ہوا ہے اور آپ نے صبح سے ہجامہ کرنا شروع کیا اور اس میں آپ ڈالتے جا رہے ہیں, جب وہ ڈسٹ بن بھر گیا پھر آپ نے اٹھا کر اس کو جو ہے نا وہ نکالا باہر. یہ نہیں ہونا چاہیے. اب وہ پورا دن وہ ڈسٹ بن آپ کو اگر رکھا ہوا ہے نا کیبن میں, تو آپ خود اس سے ایکسپوز ہیں. اب اس میں اگر جراثیم موجود ہیں, کوئی ایسے جراثیم ہیں جو ہوا سے بھی ٹرانسفر ہو سکتے ہیں, تو آپ کو وہ بیماری خدا نہ خواستہ کوئی بھی لگ سکتی ہے. تو اس لیے اس میں نقصان کس کا ہے, آپ کا اپنا ہے, اور دوسرے مریضوں کا بھی ہے. جو مریض بعد میں آئیں گے, جو پورے دن میں آتے رہیں گے, تو وہ سب بھی ایکسپوز ہوں گے. تو اس کے لیے کیا حل ہے کہ ہر پیشنٹ کے بعد آپ اپنے اس کچرے کو پیک کر دیں. ہر ایک کے لیے الگ الگ شاپر لگے, اور وہ شاپر آپ ہر پیشنٹ کے بعد پیک کریں. ہم ایسے ہی کرتے ہیں. ہمارے پاس ہر پیشنٹ کے بعد ہم اس کو زپ, جیسے وہ ہوتا ہے نا جو امتیاز والے وہ لگا کے دیتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے ٹائی کلپ جو ہوتا ہے, وہ ہم ہر پیشنٹ کے بعد اس کو پیک کرتے ہیں. اس کے بعد اس کو بڑے ڈسٹ بن میں شفٹ کر دیتے ہیں. اس بڑے ڈسٹ بن میں بھی شاپر لگا ہوا ہوتا ہے. پھر وہاں سے وہ باہر والے بڑے ڈسٹ بن میں جاتا ہے. پھر وہاں سے وہ جلنے کے لیے جاتا ہے, جو پراپر انسینریٹر لگے ہوئے ہیں شیرشاہ میں. تو وہاں پر یہاں سے ہم سے ایک کمپنی ہے, وہ پورا ہمارا ویسٹ اٹھاتی ہے. 2-3 دن کے بعد وہ آتے ہیں, ہمارا پورا کچرا پیک ہوا ہوتا ہے. وہاں سے وہ اس کو لے کے جاتے ہیں, لے جا کر اس کو جلاتے ہیں باقاعدہ. تو یہ مطلب اس کا صحیح طریقہ ہے کہ آپ کا ویسٹ جو ہے نا وہ پراپر طریقے سے ڈسپوز آف ہونا چاہیے. اگر آپ نے ایسے ہی پھینک دیا, اگر آپ کا کچرے والا لے گیا اٹھا کر اور اس نے کچرا کوٹری میں ڈال دیا, اب وہاں پر کیا ہوگا کہ وہ ایکسپوز ہے, وہ یعنی کہ انوائرمنٹ آپ کا خراب ہو رہا ہے, ماحول خراب ہو رہا ہے. کسی کو اگر کوئی بیماری لگ گئی وہاں سے, تو اس کا گناہ آپ کے کھاتے میں جائے گا. تو اس لیے جو ہے نا اس میں احتیاط کرنی بہت ضروری ہے. بیماریاں کون کون سی ہیں جو خون سے پھیل جاتی ہیں, وہ ہیں ہیپیٹائٹس ہے, بی سی ہے, ایڈز ہے, پھر اس کے بعد اور بھی بلڈ بورن جو پیتھوجن ہیں, اس میں ملیریا ہے, سفلس ہے, بہت ساری ہیں مطلب. تو اس میں بہتر کیا چیز ہے کہ آپ ایسا پروسیجر, اپنا پروٹوکول ایسا بنائیں کہ چاہے وہ بلڈ سے پھیلنے والی بیماری ہو, چاہے وہ ہوا سے پھیلنے والی بیماری ہو, تو آپ کو کسی بھی صورت میں نہ آپ کو منتقل ہو, نہ مریض سے آپ کو ہو, نہ آپ سے مریض کو ہو, اور نہ مریض سے مریض کو ہو. تو یہ آپ کا جو ہے نا وہ مکمل طور پہ 360 ڈگری سمجھنے پروٹیکشن جو ہے وہ ہو جائے گی انشاءاللہ. باقی تو دیکھیں کوشش کرنا انسان کا کام ہے, اور اس میں کوشش اپنی بہترین ہونی چاہیے. اس میں اگر ہم لوپ ہول چھوڑ دیں گے نا, تو پھر وہ ہماری غلطی ہے, وہ ہماری وجہ سے ہو.